أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الاہلہ، مہینوں کے چاند سے متعلق۔ اہلہ ہلال کی جمع، ہلال مہینے کی ابتدائی تاریخ کو جو چاند ہوتی ہے اس کو ہلال کہتے ہیں۔ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں عن الاہلتی، مہینوں کے چاند سے متعلق، یعنی وہ پوچھتے ہیں، یہ سوال کرتے ہیں کہ مہینے کا یہ جو چاند یعنی قمری یا جو چاند ہے یہ گھٹتا بڑھتا ہے، اور ہم سورج کو دیکھتے ہیں کہ وہ گھٹتا بڑھتا نہیں ہے بلکہ وہ ایک ہی کیفیت میں ہوتا ہے، چاند گھٹتا بڑھتا ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے، اس کی حکمت اور مصلحت، اس کے گھٹنے بڑھنے کی حکمت اور مصلحت کیا ہے، اس بارے میں صحابہ کرام آپ سے سوال کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سوالات نہیں کیے، جس طرح پچھلی امتوں نے اپنے انبیاء سے جس طرح کے سوالات کیے، جس کی ایک مثال ہم پیچھے بنی اسرائیل کی گائے سے متعلق پڑھ چکے ہیں، لیکن صحابہ کرام نے ایسے سوالات نہیں کیے زیادہ، کیونکہ صحابہ کرام بہت زیادہ ادب کا لحاظ کیا کرتے تھے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ دین پورا ان کو پہنچا نہیں یا انہوں نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، یعنی ایسے سوالات جو بے مقصد قسم کے سوالات ہو، ایسے سوالات نہیں کیے انہوں نے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صرف 14 سوالات ہیں جو صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہیں۔ ایک تو اوپر گزرا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، آیت نمبر 186 میں، اور دوسرا سوال يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ، اور 6 مزید سوالات اسی سورہ بقرہ میں آگے مختلف مقامات پر کیے ہیں، تو 8 سوالات سورہ بقرہ میں ہیں اور باقی 6 سوالات قرآن مجید کے بقیہ حصے میں۔ تو انہی سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اس کی مصلحت اور حکمت کیا ہے کہ چاند پہلے غائب ہو جاتا ہے، بالکل ختم ہو جاتا ہے، اور پھر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، 14-15 دن میں مکمل بن جاتا ہے اور پھر گھٹتا جاتا ہے، فعاد کالعرجون القدیم، پھر ایک شاخ کی طرح پتلا سا ہو جاتا ہے، باریک سا ہو جاتا ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں کہیے، یہ چاند مواقیت، اوقات بتانے کے لیے ہے، للناس، لوگوں کے لیے، والحج، اور حج کے لیے۔ لوگوں کے مختلف معاملات ہوں گے، معاہدات ہوں گے، ان معاملات، ان معاہدات، اس لین دین، اس کی اوقات، اس کی تاریخ، اس کا مہینہ، یہ بتانے کے لیے یہ چاند ہے، اور حج کے اوقات معلوم کرنے کے لیے یہ چاند ہے۔ تو گویا کہ چاند کا یہ گھٹنا بڑھنا یہ ایک کیلنڈر کی حیثیت رکھتا ہے لوگوں کے لیے، ایک جنتری کی حیثیت رکھتا ہے لوگوں کے لیے، کہ لوگ
مختلف معاملات میں اپنے یعنی دنوں کا حساب اس سے لگاتے ہیں، مہینوں کا حساب لگاتے ہیں، تو تاریخ کے لیے اور تاریخ کی پہچان اور معرفت کے لیے یہ چاند گھٹتا بڑھتا ہے۔ سورہ یونس میں بھی اس کو مزید وضاحت سے اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا ہے کہ وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ، اللہ نے چاند کو مختلف منازل سے، منزلوں سے گزارتا ہے اللہ تعالی، لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم جان سکو سالوں کا حساب اور تعداد معلوم کر سکو، اور دوسرے دنوں کا حساب اور ہفتوں کا حساب معلوم کر سکو۔ تو شریعت نے جتنے بھی مختلف عبادات جن کا تعلق کسی خاص وقت اور مہینے کے ساتھ ہے، اس کو جوڑ دیا ہے قمری حساب کے ساتھ، شمسی حساب کے ساتھ نہیں جوڑا، قمری حساب کے ساتھ جوڑا ہے۔ اور قمری مہینے جو 12 مہینے ہیں وہ یہی چاند کے حساب سے ہی ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ بحیثیت مسلمان ہماری بہت سارے عبادات انہی قمری مہینوں کے ساتھ منسلک ہیں۔ رمضان ہے تو وہ بھی قمری مہینے کے حساب سے ہی ہے، عید الفطر، عیدین ہیں قمری مہینوں کے حساب سے ہیں، حج ہے قمری مہینوں کے حساب سے ہی ہے، تو محرم ہے یا شب برات وغیرہ ہے، ان سب کا تعلق قمری مہینوں کے ساتھ۔ تو مطلب اسلامی معاشرے میں قمری مہینوں کا حساب کتاب رکھنا ضروری ہے، اور یہ فرض کفایہ ہے کہ مسلمان معاشرے میں کوئی ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو اس حساب کو رکھے، جیسے ہمارے ملک میں رؤیت ہلال کمیٹی ہے، اور یہ کہ یہ ایک ہمارا تراث ہے، ایک ہمارے میراث ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شمسی حساب کو شریعت نے ممنوع قرار دیا، منع قرار نہیں دیا۔ قرآن مجید میں ہی خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ ذکر کیا فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، کہ ہم نے رات کی علامت کو مٹا دیا، یعنی رات ختم ہو جاتی ہے، پھر دن کی علامت آ جاتی ہے، یعنی سورج آ جاتی ہے، اور یہ سورج کے ذریعے سے تم تلاش کرتے ہو اپنے سالوں کا حساب۔ اور تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شمسی جو حساب ہے اس کا رکھنا اور اس کو تاریخ کے لیے اس کو بھی استعمال کرنا، یہ بھی جائز ہے شرعی اعتبار سے، کوئی منع نہیں ہے۔ لیکن ایک تو یہ کہ وہ مشکل ہے، اس کے لیے ان کا شمسی حسابات کا جاننا، آلات رصدیہ کا جاننا، اور یہ ضروری ہے۔ اور شریعت نے اپنے عبادات کو کسی ایسے مشکل امر کے ساتھ متعلق نہیں کیا ہے، بلکہ آسانی رکھی ہے شریعت۔ چاند ہے وہ صرف دیکھنے کے ساتھ ہے کہ کب ختم ہوا ہے، کب کم ہوا ہے، وہ دیکھنے کے حساب سے ہی وہ ہے، تو آسانی ہے اس کے اندر۔ لیکن شمسی حساب سے منع نہیں کیا، لیکن تعین شرعی حسابات کے لیے قمری کو ہی رکھا ہے۔ ہی مواقیت للناس، یہ چاند لوگوں کے اوقات بتانے کے لیے، حج کے اوقات بتانے کے لیے۔ تو یہ آیت بتاتی ہے کہ شرعی اوقات اور شرعی حساب اور شرعی احکامات کے حسابات اور ایام کے لیے قمری حساب ہی جو ہے نا یہ معتبر ہے، شمسی حساب معتبر نہیں ہے، منع نہیں ہے لیکن معتبر یہی ہے۔ تو اسی لیے اسلامی معاشرے میں یہ زندہ رہنا چاہیے، اور اس کو جو ہے نا بطور اپنا میراث اور اپنا ایک پہچان کے طور پر یہ زندہ رکھا جانا چاہیے۔ ایک فرض کفایہ بھی ہے انسان اس کو یاد رکھیں، شمسی قمری حساب کو۔ تو عموماً آج کل تو ہماری نئی نسل کو جو قمری حسابات ہیں وہ 12 مہینے ان کے نام بھی یاد نہیں ہیں، وہ بھی ان کو معلوم نہیں ہوتے، تاریخ کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ لیکن یہ ہونا چاہیے، اس کو وہ دفتر وغیرہ میں تو شاید جو ہے نا دوسرے لوگ بھی معاملات کرتے ہوں، تو وہاں اگر شمسی حساب رکھا جائے تو اس کا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اپنے خط و کتابت میں کم از کم یا دوسرے معاملات میں قمری تاریخ بھی جو ہے نا اس کا بھی اہتمام ہو، تو ایک فرض کفایہ کا بھی ثواب ملے گا، اور یہ کہ اپنا دین کے ساتھ اور قمری مہینے جو شریعت کی ہمارے دین کی پہچان ہے اس کی بھی یاد دہانی ہوتی رہے گی۔ تو فرماتے ہیں کہ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، ہی مواقیت للناس،
والحج، یہ چاند لوگوں کے لیے اوقات بتانے کے لیے ہیں، اور حج کا یہاں پر خاص طور پر ذکر اس لیے کیا کہ یہ چاند کے بارے میں ویسے سوال بھی اسی لیے کیا ہے کہ اس کے ساتھ زمانے جاہلیت میں بہت سارے اوہام متعلق ہو گئے تھے، اور عرب میں بھی وہ اوہام تھے، جیسا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ چاند جو گھٹتا بڑھتا ہے اس کا ہماری قسمتوں پر کوئی خاص اثر ہوتا ہے، فلاں تاریخ فلاں مہینے میں آپ نے سفر اور کاروبار شروع نہیں کرنا، فلاں مہینے میں آپ نے نکاح نہیں کرنا، تو یہ بہت سارے اوہام اس کے ساتھ متعلق تھے، تو اسی لیے انہوں نے سوال کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اوہام کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ گھٹتا بڑھتا اس لیے ہے کہ یہ اوقات بتانے کے لیے، بس باقی اس میں کوئی یہ بات نہیں ہے کہ گھٹتا بڑھتا اس لیے ہے کہ ہاں ہمارے قسمتوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے، فلاں سفر شروع کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، اس کا کوئی تعلق نہیں، یہ صرف کیلنڈر ہے اور ایک جنتری ہے اور ایک حساب کا ایک ذریعہ ہے مہینوں کا، بس یہی ہے۔ اور حج کا پھر خاص طور پر اس لیے ذکر کیا کیونکہ یہ حج وہاں عرب کے اندر ایک بہت بڑا وہ میلہ آپ اس کو کہیں وہاں تھا، ان کا تمدنی، ان کا ثقافتی اور معاشی طور پر ایک بہت بڑا میلہ تھا ان کا، کہ سال میں 4 مہینے وہ اشہر حرم قرار دیتے تھے، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ ویسے قمری مہینوں کا بھی ہم یہاں پر وہ کر لیتے ہیں، محرم الحرام پہلا ہے، صفر المظفر ہے، اور محرم الحرام، صفر المظفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جماد الاولی، جماد الثانیہ، رجب المرجب، شعبان المعظم، رمضان المبارک، شوال المکرم، ذی-قعدۃ الحرام اور ذی الحجۃ الحرام، یہ 12۔ تو بہرحال وہ 4 مہینے وہ محترم جانتے تھے، اس میں وہ جنگ نہیں کرتے تھے، کسی پر ڈاکہ نہیں ڈالتے تھے، یہ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے ان کو محترم تو ان 4 مہینوں میں وہ کھل کر تجارت کیا کرتے تھے، کھل کر اسفار کیا کرتے تھے، کوئی کسی کو کچھ کہنے والا نہیں ہوتا تھا۔ تو اس لیے اس کا ان 4 مہینوں کا جو حج کے مہینے ہیں، اس کا ان کے تمدن پر، ان کی ثقافت پر، ان کی معیشت پر بہت بڑا اثر تھا، اس لیے خاص طور پر یہاں حج کا بھی ذکر کیا کہ یہ حج کے اوقات بتا رہا ہے، یہ مہینوں کا گھٹنا بڑھنا۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ، اور نیکی یہ نہیں ہے، بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، کہ تم گھروں میں آؤ اس کے پشت کی طرف سے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ، لیکن نیکی مَنِ اتَّقَىٰ، اس شخص کی ہے جس نے تقوی اختیار کیا، وَأْتُوا الْبُيُوتَ، اور تم گھروں میں آیا کرو، مِن أَبْوَابِهَا، اس کے دروازوں سے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پالو۔ یہ بھی ان کا ایک نظریہ تھا کہ جب حج کا احرام باندھ لے اور کسی کام سے دوبارہ گھر میں آنا ہو تو دروازے سے نہیں آنا، بلکہ پیچھے سے دیوار پھلانگ کر آنا ہے، اور اگر وہاں سے کوئی صورت نہ ہو تو یہ تک کیا کرتے تھے کہ گھر میں پچھلی دیوار میں نقب لگا کر، کوئی کھڑکی کھول کر نقب لگا کر پھر آ جایا کرتے تھے۔ یہ ان کا نظریہ تھا کہ بھئی احرام چونکہ میں باندھ چکا ہوں، اب دوبارہ گھر میں کام سے جا رہا ہوں، یہ جانا میرا غلط ہے، دروازے سے میں نے نہیں جانا، اور عموماً سفر سے آتے ہوئے بھی یہی کیا کرتے تھے۔ تو اس آیت میں اللہ نے بتا دیا کہ یہ اوہام جو تم نے عبادت سمجھ لیا ہے، جن کو ثواب سمجھ لیا ہے، اس کا ثواب سے کوئی لینا دینے نہیں، ثواب وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات بتائے۔ کوئی ایسی چیز کو ثواب بتا دینا جو شریعت نے ضروری اور عبادت قرار نہیں دی ہے، یہ بدعت ہے، یہ غلط ہے۔ شریعت نے جس چیز کو ضروری قرار دیا ہے، جس چیز کو عبادت قرار دیا ہے، وہی عبادت ہے۔ جس کو عبادت اور ضروری قرار نہیں دیا ہے اس کو عبادت بنا دینا یہ غلط ہے۔ جس طرح کہ تم یہ عبادت بنا رہے ہو کہ بھئی گھروں میں آگے اگلے دروازوں سے نہیں آ رہے ہو، پیچھے سے نقب لگا کر آ رہے ہو، یہ کوئی عبادت نہیں ہے، شریعت نے اس کو عبادت قرار نہیں دیا، تم نے اپنی طرف سے اس کو، اور یہ کوئی ناجائز امر نہیں تھا دروازے سے آنا، تم نے اس کو ناجائز قرار دے دیا۔ تو شریعت نے جس کام کو ناجائز قرار نہیں دیا ہے اس کو ناجائز قرار دینا بھی غلط ہے، اور شریعت نے جس کام کو ضروری اور عبادت قرار نہیں دیا ہے اس کو عبادت قرار دینا بھی غلط ہے۔ یہ دونوں چیزیں بدعات میں آتی ہیں، یہ غلط ہے۔ شریعت نے جس کو عبادت قرار دے دیا وہ عبادت ہے، شریعت نے جس کو عبادت قرار نہیں دیا اس کو عبادت قرار دے دینا یہ بدعت ہے اور حرام ہے، غلط ہے۔
تو ولیس البر، یہ کوئی نیکی نہیں ہے، بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، کہ تم گھروں میں اس کے پیچھے کی طرف سے آ جاؤ، وَلَكِنَّ الْبِرَّ، نیکی من اتقى، جو تقوی اختیار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمان برداری اختیار کرے گناہوں سے۔ لہٰذا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں میں اس کے دروازوں سے ہی آیا کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اصل ہے تقوی، اللہ کی احکامات کا ماننا اور اس کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اور ان اوہام کے پیچھے نہ پڑو اور ان چیزوں کو عبادت قرار نہ دو جس کو شریعت نے عبادت قرار نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب۔